मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फ़बद्दल الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کی گئی نعمت اور اس نعمت کی ناشکری کا تذکرہ ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے تو انکار کیا، پھر جس طرح انہیں کہا گیا تھا اس طرح داخل نہ ہوئے، اس کا تذکرہ ہوا۔ بستی سے مراد کون سی بستی ہے عرض کیا تھا۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں ارض فلسطین ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اریحہ ہے، اور بعض کہتے ہیں لدیحہ ہے۔ بہرحال یہ تفسیری روایات مختلف اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، قرآن و حدیث میں جس کی صراحت نہ ہو، کسی صحابی نے کسی کی طرف اشارہ کر دیا ہو تو کوئی مفسر کسی کا قول لے لیتا ہے، کوئی مفسر کسی کا قول لے لیتا ہے، اس وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر احادیث مبارکہ میں صراحت موجود ہو پھر اختلافات نہیں ہوتے۔ اور اسرائیلی روایات، کیونکہ یہود نے بھی تاریخ لکھی ہے، اسرائیلی روایات بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ اسرائیلی روایات اگر قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں پھر ان پر ایمان رکھنا اور انہیں صحیح سمجھنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا رہے ہوں تو ان کے مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اسرائیلی روایات کی حیثیت تاریخ کی ہے۔ اگر تاریخ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم تاریخ کو چھوڑ دیں گے، قرآن اور حدیث کو ہم فالو کریں گے، اور اگر تاریخ قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتی پھر تاریخ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اسرائیلی روایات میں ہے۔ بہرحال وہ ارض فلسطین تھی یا اریحہ بستی تھی یا لدیحہ تھی، جو بھی تھی، یا انطاکیہ کی بستی تھی، قوم عمالقہ کی بستی تھی، جو بھی بستی تھی، اس بستی میں اللہ نے انہیں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ وہ بھی انہی کے مانگنے کے مطابق کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں گھر چاہیے، محلات چاہیے، یہ بادلوں کا سایہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم بادلوں کے سائے کے نیچے رہتے رہتے اکتا گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کر اس بستی والوں کے ساتھ جہاد کرو۔ انہوں نے جو کہا، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کے اقوال کو، انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا، بے شک اس بستی میں تو قوما جبارین، بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم کیسے ان سے جا کر لڑیں؟ جن کی رگوں میں غلامی رچ اور بس گئی ہو، وہ نہ حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کسی سے وہ لڑ سکتے ہیں، نہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اب یہ بنی اسرائیل قوم اپنے نبی کو نام سے پکارتی تھی، اے موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے
کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے نہیں برایا، حتیٰ کہ ایک یہودی کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے دھکا دیا اس یہودی کو، وہ سرین کے بل جا کر نیچے گرا پیچھے، اور اس نے کہا میں نے تو نام ہی لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ثوبان اس نے تو میرا نام لیا ہے، آپ نے دھکا کیوں دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام کیوں لیا ہے؟ یہ یوں کہہ دیتا نا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یوں کہہ دیتا نا، یہ یا محمد کیوں کہا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہر نبی کا نام لے کر ارشاد فرمایا، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا ادریس، انبیاء کے نام لے لے کر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ہود۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے کہیں نام نہیں لیا۔ نام لے لیتا تو وہ خدا تھا نا، وہ اللہ تھا، وہ خالق تھا، وہ مالک الملک تھا، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے بندے تھے، عبد تھے، عبدہ و رسولہ، اس کے رسول تھے، لیکن اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے کے بجائے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، خطابات یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، القابات سے نوازا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اور امت کو بھی حکم ہوا اے امتیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک لے جائے، مجھے بھی لے جائے آپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ روضہ مبارک پر جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم۔ تصاویر بھی آج کل ہر جگہ عام ہیں، آپ کو یہ سرچ بھی کر لیں، گوگل پہ بھی مل جائیں گی۔ وہاں پر مواجہ شریف کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس دربار میں آئے ہو، یہاں اونچی آواز نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ امت کو حکم ہے، تو امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یہ جو نعتوں میں بھی ہم سنتے ہیں یہ محمد محمد میں کہتا رہا موتی ہوں، بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل قوم تھی جو اپنے انبیاء کو نام لے کر پکارتے تھے، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، انا لن ندخلھا، ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں خود بخود، فإن یخرجوا منہا، جب وہ نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں، ایسے ہم نہیں جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں رہ رہے ہیں تب تک ہم نہیں داخل ہوں گے۔ اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ لڑائی ہو، جہاد ہو، پھر فاذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت پر، فرما برداری پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ مانگا بدر کے موقع پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں برق غماد تک جانے کا حکم فرمائیں گے، ہم چلے جائیں گے، آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے، کود جائیں گے، ہم مڑ کر نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پیچھے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسیلمہ کذاب نے خط بھیجا کہ آپ مجھے خلافت لکھ دیں کہ آپ کے بعد میں خلافت کروں گا تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، خط میں لکھا مسیلمہ کذاب انت کذاب، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ الفاظ لکھے تو ظاہر ہے ایک ایسا سردار جس کے ماننے والے بھی وہاں موجود ہوں، جو ظالم اور سرکش بھی ہو، اس کے سامنے یہ خط لے کر جانے والا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ خط کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی جو ٹوکرے میں کھجوریں ڈال کر
गलियों में फेरा लगाते थे, बेचा करते थे। वो कोई सिपा सालार नहीं थे, हबीब बिन ज़ैद उनका नाम था। वो खजूर खा रहे थे आपकी महफिल में, तो जल्दी से वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। जब वो बोले तो साथ वाले बैठे सहाबी के ऊपर उनके मुंह से कुछ लुआब, कुछ खजूर के ज़र्रात पड़ गए। जब इंसान कुछ खा रहा और जल्दी से बोले तो ज़ाहिर है वो ज़र्रात निकल जाते हैं। उस सहाबी ने कहा कि यार बोल बाद में लेना, ये तो खा ले, मेरे ऊपर गिर रहे हैं। कहा कि यार मैं अगर जल्दी न करता, मुझे ख़तरा था कि ड्यूटी किसी और की ना लग जाए, इसलिए मैंने जल्दबाजी की है। अब ये सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त लेकर चले गए मुसैलमा के पास, जाकर कहा कि ये तुम्हारे ख़त का जवाब है जो तुमने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। ख़त ख़ुद नहीं पढ़ते थे बादशाह, उसने अपने बंदे से कहा कि ख़त पढ़ो। उसने महफिल में जो पढ़ा उसमें लिखा था मुसैलमा अंत कज़्ज़ाब, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू नबी नहीं है। भड़क उठा, कहता तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं कि सुन मेरी बात, मुझे नहीं पता तू मेरे साथ क्या कहने वाला है। कहता ज़रा पीछे तो देख कितनी मेरी फ़ौज खड़ी है। हबीब बिन ज़ैद ने एक जुमला कहा, उसने कहा कि मेरे 11 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, कोई दूध पी रहा है, कोई चलना सीख रहा है, मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 बीवियां हैं। और मुझे जब मैं आया था अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर, मैंने मुड़कर उन बच्चों की तरफ भी नहीं देखा, अपनी बीवियों की तरफ भी नहीं देखा कि बेवा हो जाएंगी। मैं तेरी फ़ौज की तरफ मुड़कर क्या देखूं कि तू मेरे साथ क्या करने वाला है। उसने कहा देख ले तेरा अशर। इशारा किया, एक बाजू काट दिया जालिमों ने, दूसरा काट दिया। कहते तेरी गर्दन अभी कलम कर देंगे। तो हबीब बिन ज़ैद गरज के कहते हैं फिर करता क्यों नहीं है, मैं तो आया ही कुर्बानी देने के लिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को लेकर पहुंचाने वाले की गर्दन वहाँ पर कलम कर दी गई और इन्होंने मुड़ कर नहीं देखा कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। मैं तो खजूरें बेचा करता हूँ, मामूली आदमी हूँ और मेरे पास इतने पैसे और जायदाद भी नहीं है कि पीछे वो बच्चे ज़िंदगी बसर करते रहें। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे जिन्होंने आपके एक हुक्म पर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमारी तिजारत का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवियों का क्या होगा। और एक ये बनी इसराइल थे, कहने लगे फ़ज़ब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, मूसा हम तो इधर बैठे हुए हैं, तू और तेरे रब जाकर लड़ लो। जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक हम उस बस्ती में नहीं जाएंगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ये कहते जाना है हित्ततुन, एक तो यह है कि वहाँ जाकर सजदा करना है। मुफस्सिरीन कराम रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं कुर का हुक्म था वहाँ जाकर जब तुम्हें बस्ती और घर मिल जाएं तो सजदा शुक्र अदा करना है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सजदा शुक्र नहीं बल्कि हुक्म था कि रुकू की हालत में उस दरवाज़े से दाखिल होना है। पहले दौर में दीवारें हुआ करती थीं कबीले के बाहर और उसका एक मेन दरवाज़ा होता था, किले का जिस तरह दरवाज़ा होता था इसी तरह उस दरवाज़े से गुज़रते हुए आपने रुकू की हालत में जाना है और हित्ततुन कहना है। हित्ततुन का माना है बख्शिश, अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़ार बख्शिश, बख्शिश मांगो, अस्तग़फ़ार मांगो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम आसान बना देते हैं। फरमाया अगर तुम्हारे पास औलाद नहीं है, बेटे नहीं हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अगर तुम अपने गुनाहों को माफ़ कराना चाहते हो तो रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और अगर तुम्हें बारिश की ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों से तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिश बरसा देंगे। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अगर तुम गरीब हो इस्तिग़फ़ार करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें माल अता फरमा देंगे और तुम्हारा माल इस कदर फैला देंगे कि आप मालदार बन जाओगे। वयुमदिदकुम बिअम्वाल व बनीन, अगर बेटे नहीं हैं तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें बेटों से नवाज देंगे। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अगर तुम्हारे बागात ने फल देना छोड़ दिए हैं इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी खेतियों में, तुम्हारे बागात में बरकतें नाज़िल फरमा देंगे। इस्तिग़फ़ार, इन्हें भी हुक्म था इस्तिग़फ़ार करो।
تو انہوں نے کیا جا کر کہا؟ فبدل الذین ظلموا، اگلی آیت میں ہے، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔